میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یعنی بری مثال جو ہے وہ یہ ہے، یہ دنیا ہمیں ملی ہے ٹیسٹ کے لیے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ ریوارڈ. دا ورسٹ ایگزامپل آف living in falsehood is to take test items as reward items. دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے ایک سوئی دھاگا ہو، ایک بلڈنگ ہو یا کار ہو یا فیملی ہو یا فرینڈس ہوں، کچھ بھی ہو، وہ سب ٹیسٹ پیپرس ہیں، یعنی امتحان کے سامان. ہمارے اپنی جو یہ وجود ہے ہمارا، جو ہمارا باڈی ہے، ہماری جو مائنڈ ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ سب ٹیسٹ پیپرس ہیں، امتحان کے سامان. لیکن ہم کیا سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ خدا نے بڑا فضل کیا میرے اوپر، خدا نے بڑا انعام کیا میرے اوپر. کوئی بھی چیز فضل نہیں ہے، چاہے اولاد ہو، چاہے بلڈنگ ہو، چاہے بزنس ہو یا جاب ہو، کوئی فضل نہیں ہے، وہ سب ٹیسٹ پیپرس ہیں. اب جب آپ اس کو سمجھ لیں فضل اور انعام، بلیسنگ، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر پرائڈ آتی ہے، پھر arrogance آتا ہے، پھر ہر چیز میں آدمی اب نارمل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے ٹیسٹ پیپرس ہیں، امتحان کے سامان ہیں، تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ماڈسٹی آئے گی، نمرتا آئے گی، اپنے کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. کہ پوری ہسٹری میں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ جو ورسٹ کائنڈ آف یہ ہے فالسہڈ کا، وہ یہی ہے. اگر میں کہوں تو یہ گریجویشن نہیں ہوگا کہ the worst example of living in falsehood is to take test papers as reward test items as reward items. ساری ہسٹری کے جو ایونٹس ہیں وہ اسی لیے پیدا ہوئی کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے یہ سب خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے، ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے. تو آدمی اگر یہ سمجھے تو بہت ہی کاشس رہے گا، ہر وقت وہ اپنے کو رسپانسبل سمجھے گا، اکاؤنٹیبل سمجھے گا، سارے ایکشنس اس کے ٹھیک چلیں گے. اور جب آپ سمجھ لیں اس کو بلیسنگ، ریوارڈ، تو پھر ایک دم آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کا لائف اسٹائل بدل جاتا ہے، آپ کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیونگ ان فالسہڈ جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی سب سے زیادہ یعنی بری مثال پوری ہسٹری میں یہی ہے کہ لوگوں نے ٹیسٹ آئٹمس کو ریوارڈ آئٹم سمجھ لیا.